اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم۔ سورہ یونس آیات 106 اور 107۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں تو میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ عبادت کی وجہ دو ہوتی ہیں، ایک ڈر، خوف، اور دوسرا رجا، امید، اور یہ دونوں حق صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کہ امید بھی صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے اور ڈر اور خوف بھی اللہ کی ذات کا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَدْعُوا، اور تم نہ پکارو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ کہ پکارا اس کو جاتا ہے جو فریاد رس ہو، جو آپ کی فریاد کو سنتا ہو، جو آپ کی مدد کرنے پر قادر ہو۔ تو یاد رہے کہ غیبی مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے، اس لیے فرمایا پس نہ پکارو تم ان کو اللہ کے سوا، ما لا ینفعک، جو نہیں فائدہ پہنچاتے آپ کو۔ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن مراد ہر انسان، ہر مسلمان ہے کہ کوئی نفع کے باعث نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے جو بت بنا رکھے تھے، مجسمے اور مورتیاں بنا رکھی تھی نیک اور صالحین لوگوں کی، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ نفع کے باعث ہیں، ہمیں نفع انہی سے ملتا ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع دینے پر قادر نہیں ہے۔ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان کو پکارنا جو نہ نفع کے باعث ہیں، جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان کو پکارنا بالکل ہی عبث ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ بلکہ یہ حق تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا جائے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اس حق کو اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف منسوب کر دیا گیا تو یہ حق تلفی ہوگا۔ فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ، پس یقیناً آپ، اذن اس وقت، من الظالمین، ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی انسان چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے امیدیں لگاتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ پہنچائے آپ کو کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پس نہیں ہے اس کو ہٹانے والا کوئی بھی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نقصان کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کے حق میں، تو پھر کوئی اس نقصان کو آپ سے دور نہیں کر سکتا، الا ہو، سوائے وہ خود۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت انسان پر آ پڑی ہے، تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی شفا دینے والے ہیں، الا ہو، صرف اسی کے۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ ارادہ کر لے، بِخَيْرٍ، کسی بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو نہیں ہے دور ہٹانے والا، روکنے والا اس کے فضل کو کوئی بھی۔ یصیب، وہ پہنچاتا ہے، بہی من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ کہ اللہ کا فضل بھی جسے اللہ جس کو چاہتے ہیں اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ پچھلی آیت کی ہی مزید وضاحت ہے کہ جب نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے پر قادر بھی نہیں ہے، تو کسی اور کو پکارنے کا مقصد ہی کیا پھر؟ اور تمام کے تمام خیر بھی اللہ کی جانب سے ہیں،
تو جب خیر صرف اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کسی اور کو پکارنے کا مقصد کیا؟ تو یہاں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ تم ہر حال میں صرف اللہ ہی کو پکارو اور اسی سے مدد مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے امیدیں لگاؤ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، درگزر بھی کر دیتے ہیں، معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی کی۔ آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ اگر تمام کے تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں، وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے الا ما کتب اللہ لک، مگر وہ جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ اور اگر تمام کے تمام انسان اور جن مل جائیں اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں، تو وہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات سے توقع اور امید لگانے والا اور اپنی ہی ذات سے ڈرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ سورہ یونس کی آخری دو آیات 108 اور 109۔ قل، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، الحق، حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، دنیا اندھیرے میں تھی، رہنمائی کے لیے نہیں تھا کوئی، نہ کتاب نہ رسول۔ جو کتابیں تھیں بھی تو ان میں بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی تھیں۔ یہودیوں نے تورات کو بدل ڈالا، عیسائیوں نے انجیل کو بدل ڈالا، اہل مکہ جو دین ابراہیمی کے دعوے دار تھے اس کو تبدیل کر دیا، تو کوئی بھی چیز اپنی اصل حالت میں نہ رہی۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جب دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے روشنی اور نور بھیجا، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچایا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو کچھ خوش نصیبوں نے اسے تسلیم کر لیا اور بہت سے بد نصیبوں نے اس کا انکار بھی کیا۔ خاص طور پر یاد رہے کہ ان آیات کا تعلق بھی مکی زندگی کے ساتھ ہے، اس لیے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس نے ہدایت اختیار کر لی، جس نے اس دین کو قبول کر لیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس یقیناً وہ قبول کرے گا اپنے نفس کے لیے ہی۔ یہ سورہ کی آخری تنبیہ ہے کہ جو کچھ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اہل مکہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے اور بالکل حق ہے۔ جو تعلیم تمہیں دی جا رہی ہے یہ بھی حق ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کی تکذیب کی صورت میں جس عذاب کی خبر دی جا رہی ہے وہ بھی ہو کر رہنا ہے۔ تو اب جو اس حق کو قبول کرے گا اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اس کے اپنے ہی فائدے کی بات ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا فمن ضل، پس جو بھٹک گیا، جو راہ سے ہٹ گیا، فانما یضل علیہا، پس اسی پر ہے اس کی گمراہی، اس کی ضلالت، کہ جو بھٹکے گا، اس راہ کو اختیار نہیں کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی کے سر آئے گا، کسی دوسرے کے سر اس کا وبال نہیں آئے گا۔ اور ساتھ وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی ذمہ دار تمہارے ایمان کا۔
یعنی اگر تم ایمان قبول کر لیتے ہو تمہاری خوش بختی خوش قسمتی، اور اگر تم قبول نہیں کرتے تو میں تم پر کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ یہ زبردستی والا معاملہ نہیں ہے کہ میں زبردستی تم سے منوا لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَاتَّبِعْ، اور آپ پیروی کریں، ما یوحا، جو وحی کیا جاتا ہے، الیک، آپ کی طرف۔ پیغمبر علیہ السلام کو اس سلسلے کی آخری ہدایت کہ مخالفین کے رویے سے قطع نظر آپ اس وحی کی پیروی کرتے رہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اور جو مخالفین خواہ کتنا ہی زور لگائیں آپ اس پر ڈٹے رہیں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کریں، حتیٰ، یہاں تک کہ یحکم اللہ، فیصلہ کر دے اللہ تعالی، وہوا، اور وہ خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس فیصلے کی طرف اشارہ آیت نمبر 103 میں بھی گزر چکا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور ان کے مخالفین کو رسوا اور نامراد فرماتے ہیں۔ یہ نصیحت ہے ہر داعی کے لیے بھی کہ جو انسان دعوت کا کام کر رہا ہے اس کا کام دوسرے لوگوں کو پہنچا دینا ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا کہ کون اس کو تسلیم کرتا ہے اور کون اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو شخص بھی دوسروں تک پہنچا رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو تسلیم کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو اس کا اپنا ہی ذاتی فائدہ ہے، اور اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ الحمدللہ، محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی ہم نے سورہ یونس کا ترجمہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو کمی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ ہم سے درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔